حضرت آدم علیہ السلام پہ نظر ڈالو، اللہ نے جب ان کے اندر روح ڈالی، جنت میں ڈال دیا، ان کے سکون کے لیے ان کی بسلی سے حوا کو پیدا کیا، حوا کو بھی جنت میں ڈال دیا، آدم و حوا دونوں جنت میں رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کلو اشربو، پوری جنت میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو ٹہلو، جہاں چاہو گھومو، ولا تقربوا هذه الشجرة، لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ ذرا سنیے گا، وہ درخت جنت میں حرام نہیں تھا، اگر حرام درخت ہوتا تو جنت میں ہوتا ہی نہیں، وہ پھل بھی حرام نہیں تھا، وہ حلال تھا، جنت میں حرام پھل نہیں تھا، وہ حلال تھا، اس جیسے بے شمار پھل پورے جنت میں تھے۔ آدم سے کہا پوری جنت میں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ دیکھیے اللہ کے حکم نے اس درخت کے پھل کو آدم و حوا پر حرام کر دیا، وہ حرام نہیں تھا پھل، لیکن آدم و حوا پر حکم ہے کہ اس کا پھل نہیں کھا سکتے، یعنی جب اللہ نے کہہ دیا نہیں کھاؤ تو حرام ہو گیا، نہیں کھا سکتے تو وہ پھل حرام ہو گیا، اور آدم و حوا نے اسی درخت کا پھل کھا لیا، وہی پہنچ گئے، شیطان نے ان کو بہکایا، وہ وہی پہنچ گئے، جبکہ اس سے اچھے اچھے پھل اور تھے، لیکن آدم و حوا اسی درخت کے قریب گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک پھل توڑ لیا، آدھا حوا نے کھایا، آدم نے ایک ایک لقمہ دونوں نے کھایا۔ اے اے ٹی ایم سے پیسوں کی چوری کرنے والوں، مال حرام سے اپنی بلڈنگیں بنانے والوں، آئی پی ایل میچ کھیل کر سٹا لگانے والوں، لوگوں کے حقوق مار کر اپنی بلڈنگوں میں آرام سے ایسیوں میں سونے والوں، غور کرو، آدم علیہ السلام نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تھا، اللہ کے منع کردہ پھل کو ایک مرتبہ صرف زندگی عبری منع کرنے کے بعد ایک بار کھایا، ایک لقمہ کھایا، حوا نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، جنت کا لباس آدم و حوا کے جسم سے اتار لیا گیا، آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا، ایک کو شری لنکا میں ایک کو جدہ میں، دونوں کی ملاقات کئی سالوں کے بعد ہوتی ہے، حرام کا ایک لقمہ کھایا، جنت سے نکال دیے گئے، آدم بھی اب حوا بھی، ہماری تو پوری زندگی حرام کھاتے ہوئے گزر گئی، ہم اس دنیا میں جینے کے لائق ہے یا نہیں، ہم اس دنیا میں سانس لینے کے حقدار ہے یا نہیں، ہم نے تو لوگوں کو جھوٹ بول بول کر ان کے اے ٹی ایم کے نمبر لے لے کے ان کو کنگال کر کے اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں، ہم نے تو آئی پی ایل میں سٹا لگا لگا کے ہم نے کسی کو خرید کیا ہے اور ہم نے دولت جیتی ہے، ہم نے اپنے مکان بنائے ہیں، اے مال حرام کھانے والوں، آدم جیسا بزرگ نبی، آدم جیسی بزرگ شخصیت، حوا جیسی ہماری ماں حرام کا ایک لقمہ کھائے تو جنت سے نکال دیے گئے، اور جنت سے نکلنے کے بعد دنیا میں آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم و حوا یہ دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا سن بھی لی، آدم کی خطا کو معاف تو کر دیا، حوا کی خطا کو معاف تو کر دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آدم و حوا کی توبہ قبول کرنے کے باوجود، ان کی خطا کو معاف کرنے کے باوجود ان کو دوبارہ جنت نہیں دی، ان کو جنت نہیں، چلو تمہاری توبہ قبول کر لیا، آؤ اب جنت میں داخل کرنا، نہیں، توبہ تو سن لی، دعا تو سن لی، لیکن ان کو ایک سزا دے دی، اب تم اور تمہاری نسلیں یہاں بڑھیں گی، تمہاری اولاد بھی بڑھے گی، اب شیطان کو ہم ادھر بھی بھیجیں گے، اب تمہاری اولاد کو چاہیے کہ شیطان کی نافرمانی کرے، میری فرما برداری کرے، اب یہاں اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے ہماری فرما برداری کی اور شیطان کی نافرمانی کی تو ہم
میں دوبارہ کھویا ہوا مقام دیں گے, تمہاری اولاد کو بھی ہم جنت دے دیں گے, اور اگر تمہاری اولاد نے دنیا میں بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہماری بات نہ مانی تو دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رکھنا ہے, جنت بھی نہیں دینا ہے, بلکہ جہنم کے اندر ہم داخل کر دیں گے. حرام کا ایک لقمہ کھایا تو جنت سے نکال دیے گئے. ہماری تو پوری زندگی حرام کھاتے کھاتے گزر گئی. غور کرو, سوچنا جس بلڈنگ میں تم سو رہے ہو اس میں کس غریب کے خون اور پسینہ کی رقم لگی ہوئی ہے, کس کو لوٹ کر بنایا ہے. سونے سے پہلے سوچنا کہیں اللہ ایسا نہ کرے اس کو دھسا دے ہم تب کے مر جائیں. سوچنا کس غریب کی ہائے لے کر تم نے اس مکان کو بنایا ہے. سوچنا یہ بات ہم نے پہلے لوگ بتاتے تھے مولانا ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہو رہا کام, تو کچھ باتیں یقین آتی تھی کچھ نہیں. جب ہمیں ساتھی ملے یہاں کے لوگ جیل میں تب اور یقین ہو گیا. وہ کہہ رہے ہم تو یہی کرتے تھے. ہم نے کہا پھر یہاں سے نکلو گے تو اب تو بولا پھر یہی کام کریں گے. مضبوطی دیکھیے ان کی. میں نے ان سے پوچھا اگر تمہاری بیل ہو گئی تم نکل گئے مہینے 2 مہینے میں یہاں سے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہا مولانا پھر یہی کام کریں گے. مولانا سے کہہ رہا ہے کہ ہم پھر یہی کام کریں گے, ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم یہی کام کریں گے. سوچو کتنا بڑا اس کا کلیجہ ہوگا, کتنا بڑا اس کا دل ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر یہی کام کریں گے. میرے بھائیوں مال حرام سے بچیے, اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے. آپ نمازیں پڑھیے, روزہ رکھیے, حج کیجئے, چاہے کتنی عبادتیں کیجئے, لیکن اخلاص نہیں تو بیکار ہے.